نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم وائس چانسلر صاحب، ارکان انتظامیہ، اساتذہ گرامی قدر اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک آیت پڑھی ہے اہل ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی، اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ 10 صورتیں ہیں جن کا آج میں صرف ذکر کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 10 سورت 10 کے 10 مدنی ہیں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ 10 سورتیں ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، جیسے ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہوں، جھنجھوڑنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ کا جلال ٹپک رہا ہے، ان صورتوں میں اللہ کا جلال ٹپک رہا ہے۔ یہ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، آپ کو موقع ملے یہ 10 صورتیں 1.25 پارہ ہے، کوشش کریں ان کو ضرور زیر مطالعہ لائیں، تفصیل سے پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ پیشتر اس سے کہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں، آج میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑا سا نظم قرآن کے بارے میں بھی عرض کر دوں۔ دیکھو بچوں، یہ ابھی میں نے ذکر کیا یہ 10 مدنی صورتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، مدنی بھی ہیں اور مکی بھی ہیں۔ مکی کن کو کہتے ہیں؟ عام تاثر یہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی کون سی ہیں؟ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ نہیں بچوں، صحیح بات یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ سب مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن مجید میں 7 گروپس ہیں صورتوں کے، اور وہ 7 کے 7 گروپ، ایک تو 7 منزلیں ہیں نا، یہ نہیں، اس سے ہٹ کر مفسرین کہتے ہیں 7 گروپس بنے ہوئے ہیں۔ ہر گروپ کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہے جس کے ارد گرد وہ ساری صورتیں گھومتی ہیں۔ اگر آپ کو وہ مرکزی مضمون یا مرکزی خیال یا سینٹرل آئیڈیا آپ کے علم میں ہو تو آپ ان صورتوں کو انجوائے کر سکتے ہو۔ اسی طرح تیسری بات کہ تمام صورتیں، اللہ اکبر، جوڑا جوڑا اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ ایک صورت میں بات شروع ہوتی ہے، دوسری میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ اس کی آسان ترین مثال آخری 2 صورتیں معوذتین جس کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ایک جوڑا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورہ ضحیٰ، اور الم نشرح، یہ ایک جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران ایک جوڑا ہے۔ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ ایک جوڑا ہے۔ ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ ایک بات پوچھوں، سورہ فاتحہ کا جوڑا کیا ہے؟ بولو۔ سورہ فاتحہ کا جوڑا پورا قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور جواب آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بندے تو نے راہ ہدایت مانگی ہے، یہ لو کتاب ہدایت۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات، ہر صورت کا پھر ایک اپنا مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی صورت پڑھیں تو اس کا مرکزی مضمون آپ کے ذہن میں ہو، ایک ایک آیت اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ آج نہیں، آئندہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، کسی ایک صورت کی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح سے یہ مرکزی مضمون ہے۔ وہ کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے، جیسے سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، ہر آیت اس کے ساتھ
ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ کسی درس میں عرض کروں گا۔ تو یہ چند باتیں ذرا نظم قرآن کے بارے میں تھیں۔ اب آ جائیے، مدنی صورتیں سب سے زیادہ ایک ہی مقام پر جہاں جمع ہوئی ہیں، یہی مقام ہے، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، یعنی 27ویں پارے کی آخری سورت سے لے کر 28ویں پارے کی آخری سورت تک۔ پھر ان 10 سورتوں میں 5 سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز یا اختتام سبح للہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے۔ یہ 5 سورتیں المسبحات کہلاتی ہیں۔ بچوں یہ کون سی ہیں؟ پہلی سورہ حدید ہے، دوسری سورہ حشر ہے، تیسری سورہ صف ہے، چوتھی سورہ جمعہ ہے، اور 5ویں سورہ تغابن ہے۔ انشاءاللہ ان سورتوں پر باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو 10 کی 10 صورتیں ہیں، میں نے عرض کیا ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، جیسے ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہوں، مہمیز دینے کے لیے، گرمانے کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے سچی بات ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ آج اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آج یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ آج عالم اسلام جس حالت میں ہے یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ ان کو پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ ان کا ٹیسٹ کرنا ہے، اللہ کر لیجئے۔ پھر مثلا ایک آیت ہے سورہ صف کی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں اعلان کرتے ہو، کیوں نعرے لگاتے ہو ایمان کے اگر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم کچھ کہو اور عمل نہ کرو۔ آج بچے ایمانداری سے بتاؤ، ہم اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی باتیں کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ جی چاہتا ہے اس سے آگے بھی ایک ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ پتہ ہے ہمیں کیسے لوگوں سے پیار ہے؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اقبال کے بقول۔ تو میرے پیارے جوانوں، یہ میں نے کہا نا، اب یہ چکھتے جاؤ ذرا ان صورتوں کے اندر کیا میسج ہے۔ سورہ حشر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو تم غفلت کا شکار ہو، دیکھتے نہیں ہو باطل قوتیں ساری مل کر تمہیں مٹا دینے کے درپے ہیں اور تم چین کی نیند سو رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ صرف اس لیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے رب سے کس نے دور کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آگے جا کے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ تمہیں آخرت کا یقین نہیں، لہٰذا توجہ دلائی گئی ہے تمہاری اصل زندگی یہ نہیں وہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اسی دنیا، یہ مادہ پرستی کی وجہ سے، مفادات پرستی کی وجہ سے آج عالم اسلام اس مقام پر آ گیا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، دیکھا پہلی بات ایمان۔ یہ بدر کے مجاہدین کی شان کیا ہے؟ سچے مومن، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے قلوب اللہ کی محبت سے سرشار، اس کا ذکر آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے، یہ شان تھی مجاہدین بدر کی، جس کو آج ہم تلاش کر رہے ہیں۔ یہی تو آج نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس نقطے کو سمجھو،
वातसिमू बिहब्ल इल्लाहि जमीआ। आलम इस्लाम का पैगाम क्या है ये सुन लीजिए, कल नाजिल हुआ था, बस सदियों पहले नाजिल हुआ था। अल्लाह की होल्ड फास्ट टू द रोप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफशल। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ग्रोहों में न तकसीम हो जाना, मुंतशर न हो जाना। ला तनाज़उ फतफशलू, झगड़ों में ना पड़ना वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वही तो है। तो ईमान, वक्त का तकाजा, ईमान को महमीज दी जा रही है, ईमानी जज्बात को गर्म किया जा रहा है। फिर ईमान के बाद इत्तेहाद की तवज्जो दिलाई जा रही है। अल्लाहु अकबर, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैसेज है आलम इस्लाम के लिए। अभी भी तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालों, आ जाओ, वापस लौट आओ हमारी आगोश रहमत की तरफ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पैगाम की तरफ लौट आओ। ईमान को अपने अमल में, ईमान जी बीज है और अमल के फूल खिलें तुम्हारे किरदार में। मुत्तहिद हो जाओ। और बच्चों, लास्ट वर्ड, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक ग्रीन जुमा मनाया जा रहा है, ग्रीन डे मनाया जा रहा है माहौलियात के हवाले से, तो मुझे एक हदीस मुबारक मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या खूबसूरत फरमान है कि तुम्हारे हाथ में एक पौधा है, तुम उसे लगाना चाह रहे हो ज़मीन में, और ऐन उसी वक्त मैसेज आता है कि क़यामत आने वाली है, अभी चंद लम्हे भी बाकी हों, तुम ये ना सोचो कि इसके बाद तो क़यामत आए, तुम पौधा लगा दो। ये है इम्पोर्टेंस। अल्लाह के रसूल ने 1500 साल पहले देखो तवज्जो दिलाई थी। आज दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है। बच्चों, हम अपने हिस्से का काम करें, हर बंदा एक पौधा भी लगाए और एक नाख्वांदा हो, इलिटरेट, उनको तालीम भी दे, उठ खड़े हों, अपना फ़र्ज़ अदा करें। जाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम, ये मैं अक्सर आपके साथ रिपीट करता रहा, जिद्दोजहद के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह करीम ने तुम्हें चुन लिया है वर्ल्ड लीडरशिप के लिए। मैं ये कहता रहूँगा मेरे बच्चों, तुम्हारे अंदर अल्लाह करीम ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। तुम में ऐसे बहुत से हैं, अल्लाह करे सब हों, जो उठकर आलमी क़यादत संभालने के काबिल हो जाएं। मैं दुआ कर सकता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पैगाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।